اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سن 1234 خزاں کا مہینہ تھا۔ دشت کی گھاس بھوری ہو چکی تھی۔ شمال کی سرد اور کالی آندھیوں کے جھکڑ زمین کی شکست و ریخت شروع کر چکے تھے۔ نیشا پور سے موصل کی طرف جانے والی شاہراہ سنسان اور اداس پڑی تھی۔ دفتن شاہراہ پر گرد کے بادل نمودار ہوئے اور بگولوں کی شکل اختیار کرتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ پھر تنگ اور تاریک پہاڑوں کے ایک درے سے 5000 سپاہیوں کا ایک لشکر نمودار ہوا اور بلند پہاڑوں کی سطح مرتفع پر جنوب مغرب کی طرف بڑھنے لگا۔ پوری وادی گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی تھی۔ لشکر بڑی خاموشی سے سفر کر رہا تھا۔ کسی کے باتیں کرنے کی آواز تک نہ سنائی دے رہی تھی۔ شاہراہ کے دونوں جانب خاکستری رنگ کے املی کے آسیب نما درخت اور خاردار جھاڑیوں سے ٹکراتی ہوئی آندھیوں کے نوحے سنے جا سکتے تھے۔ تیز کوہستانی آندھیوں میں بنفشے اور جنگلی بیروں کی خوشبو حلول کر گئی تھی۔ لشکر کے آگے آگے اس کا سالار تھا۔ اس کا نام تواس تھا اور وہ ایک مراکشی مسلمان تھا۔ اس کی داڑھی کے بال زیادہ تر سفید تھے، جس سے اس کی ڈھلتی ہوئی عمر کا پتہ چلتا تھا۔ اس کے باوجود جسمانی لحاظ سے وہ ایک بے مثل، نبرد و آزما اور فراخ دل شاہ سوار لگتا تھا۔ اس کے پیچھے لشکر کا نائب سالار تھا، جو کھلی آستینوں والا ایک عرب تھا اور جس کی آنکھیں نیلی تھی۔ اس کی عمر 18 سال سے کسی زیادہ طور نہ تھی۔ اس کی مسیں ابھی بھیگی نہ تھی۔ اس کے باوجود وہ جنگل کے درختوں کی طرح تناور اور مضبوط تھا۔ اس کا جسم خوب اٹھا اور بھرا ہوا تھا اور اس کی شعلہ ریز آنکھیں جو بے حد و کنار تھی اپنے اندر مقصد اور ذہانت کی گہرائی رکھتی تھی۔ اس کی نگاہوں کا تجسس اس شیر کی مانند تھا جسے جنگل میں گہری نیند سے زبردستی جگا دیا گیا ہو۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو موت کے بھیانک اور کری چہرے کے سامنے بھی قہقہے لگانے کی جرأت رکھتا تھا۔ اس کا نام عمیر بن خزام تھا۔ اس کے پیچھے 2 جرنیل تھے۔ ان میں سے ایک دیو قامت بربری جوان ابو نواس تھا۔ اس کا رنگ آبنوسی تھا اور آنکھوں میں وحشیانہ کشمکش تھی۔ وہ سورج کی طرح روشن اور سمندر کی گہرائی کی طرح مضبوط تھا۔ دوسرا جرنیل جو ابو نواس کے بائیں طرف تھا ایک ترک تھا جس کا نام حوازن تھا۔ اس کے جسم میں عقابوں کی سی پھرتی اور اس کی آنکھیں بھوری تھیں جن میں نیلے بھیڑیوں کی سی درندگی تھی۔ یہ دونوں جرنیل اپنے نائب سالار عمر بن خزام سے عمر میں چند برس بڑے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان عرب ایرانی تمدن کی سرحد کا 80% حصہ تہہ تیغ کر کے اپنے مسکن قراقرم واپس جا کر مر چکا تھا اور تاتاریوں نے 2 برس تک بغیر کسی خاقان کے بسر کرنے کے بعد چنگیز خان کے منجھلے بیٹے اوغدائی خان کو اپنا نیا خاقان چن لیا تھا۔ مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر اب ایک بھیڑیا صفت تاتاری جرنیل چارمغا مسلط تھا جو مسلم آبادیوں میں اپنی افواج کے ساتھ جگہ جگہ درندوں کی طرح دندناتا پھرتا، جس کے نتیجے میں خوارزم، سمرقند، نیشاپور، بلخ، بخارا اور دیگر بے شمار شہروں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں سے مسلمانوں کے لٹے پٹے تباہ حال قافلے موصل، دمشق اور یروشلم کے راستے مصر کا رخ کر رہے تھے۔ تواس، عمیر، ابو نواس، حوازن اور ان کے ساتھی بھی وہ لوگ تھے جو تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و بے گھر ہوئے۔ انہوں نے دریائے یرون کے کنارے ایک دشوار گزار پہاڑی سلسلے کو اپنا مستقر بنا لیا اور یہیں سے نکل کر وہ ان تاتاریوں پر حملہ آور ہوئے تھے جو مسلمان قافلوں کو لوٹ کر ان کا قتل عام کرتے تھے۔
سب نے متفقہ طور پر عمیر کے باپ خزام کو اپنا سالار اعلیٰ چن لیا تھا۔ اس کی وفات پر چونکہ اس کا بیٹا عمیر کم عمر اور نابالغ تھا، اس لیے طواس کو سالار چن کر عمیر کو اس کا نائب مقرر کیا گیا تھا۔ چناؤ کا یہ سارا کام مجلس شورا کے ذریعے ہوتا تھا، اور اب عمیر جوان ہو چکا تھا اور اپنے اندر طوفانوں کی طاقت اور رات کی دہشت رکھتا تھا۔ لشکر آہستہ آہستہ اب مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کی رفتار سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سب تھکے ہوئے ہیں اور ایک خوریز جنگ سے لوٹ رہے ہیں، کیونکہ ان سب کے کپڑے خون آلود تھے۔ طواس کی پیشانی پر زخم تھا۔ عمیر کے ہاتھ جو ریچھ کے پندوں کی طرح سخت جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ لشکر عرب، بربر اور ترکوں پر مشتمل تھا۔ عرب اور ترک زیادہ تر تاتاریوں کے ستائے ہوئے تھے اور بربروں کو ابو نواس تبلیغ کے ذریعے افریقہ سے لایا تھا۔ لشکر کے پیچھے انگنت خچرے سامان سے لدی ہوئی تھی، شاید یہ انہوں نے اپنے دشمن تاتاریوں سے چھینا تھا۔ 5 میل کا فاصلہ اسی سطح مرتفع پر چلنے کے بعد لشکر ایک تدریجی نشیب میں اترنے لگا۔ اب ان کے سامنے پہاڑوں سے گرا ہوا ایک وسیع میدان تھا۔ تھوڑی دور اور آگے جا کر جب لشکر ایک ندی کو عبور کر رہا تھا جس کے اندر بمشکل 2 فٹ پانی بہہ رہا تھا، انہوں نے دیکھا ندی کے پاس سیاہ رنگ کی ایک توانا خچر کے پاس ایک بوڑھی اور نوتواں عورت کھڑی تھی۔ وہ بوڑھی عورت چند قدم ندی کی طرف بڑھی۔ اپنی وہ چادر جو اس نے جسم اور سر پر اوڑھ رکھی تھی اس نے اپنے سر سے کھینچی، اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیلایا، پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے وہ لشکر کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ جو ہی طواس، عمیر، ابو نواس اور حوازن پانی سے نکل کر کنارے پر آئے تو اس نے عجیب انداز سے عمیر کی طرف دیکھا۔ عمیر نے اپنی تلوار کا مزین دستہ پکڑ کر اسے نیام سے کھینچا اور اپنی چمکدار تلوار کو بلند کر کے اس نے ہوا میں لہرایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عرب جس کے گھوڑے سے نوبت بندھی ہوئی تھی حرکت میں آیا اور 3 بار اس نوبت پر چوٹ لگائی، جس کے رد عمل میں لشکر میں کئی نقارے بج اٹھے اور لشکر ندی کے اندر ہی جہاں تھا وہیں رک گیا۔ طواس نے بڑی نرمی سے اس بوڑھی عورت کو مخاطب کیا، خاتون تم کون ہو اور ہمارا راستہ کیوں روکا ہے؟ بڑھیا کی کانپتی ہوئی نحیف آواز سنائی دی، کیا میں سمجھوں میرے سامنے شاہینوں کی وادی کا وہ لشکر کھڑا ہے جنہیں لوگ موت کا مسافر کہتے ہیں اور جو مسلمانوں کے بھوکے بھٹکے قافلوں کو ناخدا سمجھے جاتے ہیں؟ طواس اور زیادہ نرم ہو کر بولا، تمہارا اندازہ درست ہے خاتون، ہم بھی موت کے مسافر ہیں۔ بڑھیا کی آواز رقت آمیز ہو گئی، تو پھر وہ خدا جو ہم سب کا خالق ہے، اسے آج تمہارا امتحان مقصود ہے۔ طواس نے بڑھیا کی ہمت بندھائی، تم بلا جھجک کہو خاتون، ہم موت کے مسافر ہیں اور ہم نے اپنے رب کے ساتھ مذہب و ملت کی حفاظت کے لیے پختہ عہد کر رکھا ہے۔ اس بوڑھی خاتون نے رندھی اور کچلی ہوئی آواز میں کہا، اے شاہینوں کے وادی کے سالار، یہاں سے 5 میل شمال کی طرف تاتاری بھیڑیوں نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے کارواں کو گھیر رکھا ہے۔ وہ انہیں لوٹ کر قتل کر رہے ہیں۔ وہ تمہاری ملت کی ماؤں کے سروں سے ان کے دوپٹے نوچ رہے ہیں، جوان عورتوں کی عصمتوں سے کھیل رہے ہیں اور نوجوان کنواری لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رسیوں میں جکڑ رہے ہیں۔ میں اپنے بھائی سے مل کر واپس اپنی بستی کی طرف آ رہی تھی کہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر میں اکیلی ہوتی۔ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ اس بیچاری کا سر اپنے آپ جھک گیا اور اس کی آنکھوں سے سوتے آنسو اس طرح بہہ نکلے کہ کسی کوک کو چاک سے سوتا پھوٹ پڑا ہو۔ طواس کی حالت غصے میں عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ گرم اور سرخ تنور جیسا ہو گیا تھا، جو لگتا تھا وہ آگ کا کوئی طوفان ہو
اور اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ عمیر بن خزام کی خونالود انگلیاں غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس پہاڑ کی طرح دکھائی دے رہا تھا جس کے اندر آتشی مواد کروٹیں لے رہا ہو، اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ آگ سے کھیلنے اور خون میں نہانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کی حالت ان سلگتی ہوئی لکڑیوں جیسی تھی جن کے اندر اچانک شعلہ پھینک دیا گیا ہو۔ ابو نواز غصے میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ گھوڑے کو اچانک مہمیز لگانے کے لیے وہ بار بار رکاب کے اندر اپنے پاؤں کو حرکت دے رہا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے گھوڑے پر پہرو بدل رہا تھا، جیسے سخت اذیت میں مبتلا ہو۔ حوازن کی حالت زیادہ قابل دید تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کی باکیں بڑی سختی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لپیٹ اور کھول رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک طوفان تھا اور وہ غصے سے پھٹی جا رہی تھی۔ تواس کی کپ کپاتی ہوئی آواز پھر سنائی دی، خاتون، تم کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر رک کیوں گئی ہو؟ اپنے دل کا سارا غبار اتار دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہم تاتاریوں سے ایسا انتقام لیں گے جسے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ناتما اور بڑی خاتون نے اپنا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا اور اپنی بھیگی آنکھیں تواس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولی، میں عرب ہوں اور میرا نام امینہ ہے۔ میری بستی کا نام سیدہ بین ہے۔ معروف تاریخی قلعے تلم کے پاس ہے جس پر ان دنوں تاتاریوں کا قبضہ ہے۔ میں اپنے بھائی سے مل کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ میرے ساتھ میری نوجوان بیٹی بھی تھی جس کا نام اریتا ہے، لیکن شاید میری بدقسمتی میرے ساتھ تھی۔ جب میں یہاں پہنچی جس جگہ کھڑی ہوں تو کچھ گھڑ سوار آئے اور مجھے زد و کوب کر کے مجھ سے میری بیٹی چھین کر لے گئے۔ تواس نے بڑی تیزی سے پوچھا، تمہاری بیٹی چھیننے والے کون تھے اور وہ کس طرف گئے ہیں؟ امینہ سسکیوں میں رو پڑی، میں نہیں جانتی وہ کون تھے، تاہم ان کا رخ جنوب مشرق کی طرف تھا۔ کیا وہ تاتاری تھے؟ نہیں۔ اس بار عمیر اپنے ہونٹ کاٹتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں وہ کون تھے۔ یقیناً وہ الموت کے فدائین ہوں گے جو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ عمیر گھوڑے سے اترا اور بڑی امینہ کے خچر کے پاس گھوڑے کے سموں کے نشانات جھک کر غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک وہ سیدھا کھڑا ہوا اور امینہ سے کہا، کیا وہ تعداد میں 6 تھے؟ امینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا ان میں سے ایک کا گھوڑا پچھلی بائیں ٹانگ پر لنگڑا کر چلتا تھا؟ امینہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، ان میں سے ان کا ایک گھوڑا ضرور لنگڑا کر چلتا تھا، مگر تمہیں ان سب باتوں کا کیسے علم ہو گیا؟ خاتون، یہاں 6 گھوڑوں کے سموں کے مختلف نشانات ہیں، جن میں سے ایک گھوڑے کا پچھلا سم پوری طرح زمین پر نہیں لگتا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لنگڑا ہے۔ خاتون، میں سپاہی نہیں، کھوجی بھی ہوں، اور یہ کام میرے باپ نے مجھے 5 برس کی سخت محنت کے بعد سکھایا تھا۔ ٹھہرو خاتون، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے والوں نے ابھی تک کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ عمیر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور لمبے لمبے سانس لے کر گھوڑوں کے سم سونگھنے لگا۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور امینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، ان کے گھوڑوں کے سوموں سے ابھی تک تازہ بو آ رہی ہے۔ انہوں نے ابھی تک 3 میل سے زیادہ فاصلہ طے نہ کیا ہوگا۔ عمیر اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا اور ایک ہی جست میں اس پر سوار ہوتا ہوا تواس سے مخاطب ہوا، یا امیر، آپ لشکر کا یہاں پڑاؤ کر کے جاسوسوں کو بھیج کر دشمن کی نقل و حرکت اور ان کے محلے وقوع کا پتہ لگائیں۔ اتنی دیر تک میں اس خاتون کی بیٹی اسے لا کر دیتا ہوں، پھر ہم تاتاریوں پر حملہ آور ہوں گے۔ تواس نے جب اس بات میں سر ہلا دیا تو عمیر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے
بیابانوں کے وحشیوں کی سی آواز نکالی، حیا! اس کا گھوڑا شہاب ثاقب کسی تیزی سے بھاگ اٹھا تھا۔ طواس نے ابو نواس اور حوازن کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو مہمیز لگائی اور عمیر کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے سر پر دوڑا دیے۔ طواس نے فوراً تاتاری لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے جاسوس روانہ کیے اور لشکر کو پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک محفوظ جگہ پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ عمیر کا سفید گھوڑا اپنی سانسوں سے سیاؤں سیاؤں کی آواز نکالتا ہوا بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹ رہا تھا۔ اس کی سانسوں کے سنگیت سے یوں لگتا تھا جیسے ہانپنے کی بجائے انا البرق کی آوازیں نکال رہا ہو۔ 3 میل سے کچھ زائد فاصلہ طے کرنے کے بعد عمیر نے اپنا گھوڑا روکا اور نیچے اتر کر وہ گھوڑوں کے سم سونگنے لگا۔ ابو نواس اور حوازن بھی اس کے قریب آ کر رک گئے۔ عمیر کھڑا ہوا اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تیار ہو جاؤ، وہ بالکل ہمارے آگے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور آگے جا کر انہوں نے دیکھا 6 سوار میانہ روی کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان تینوں نے انہیں جا لیا اور ان کے گرد گھیرا سا ڈالنے لگے۔ جب وہ ان سے زیادہ نزدیک ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک سوار اپنے آگے لڑکی کو بٹھائے ہوئے تھا اور اس کے اوپر سفید رنگ کی ایک اونی چادر ڈال رکھی تھی، جس کی وجہ سے لڑکی پوری طرح اس چادر تلے چھپ کر رہ گئی تھی۔ عمیر نے زور سے چلا کر کہا، ٹھہرو، تم نے اس لڑکی کو اغوا کیوں کیا ہے؟ اس جوان نے، جو لڑکی کو اپنے آگے بٹھائے ہوئے تھا، خنجر نکالا اور لڑکی کے پیٹ پر رکھتے ہوئے کہا، اگر تم تینوں نے ہم سے مبازرت کی کوشش کی تو میں یہ خنجر لڑکی کے پیٹ میں گھونپ دوں گا۔ اگر تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جدھر سے آئے ہو ادھر لوٹ جاؤ۔ حوازن نے پریشانی سے ابو نواس کی طرف دیکھا۔ ابو نواس کی آنکھیں عمیر کی طرف اٹھیں اور عمیر نے سر کے اشارے سے واپس مڑنے کو کہا۔ تینوں واپس مڑے۔ عمیر آہستہ آہستہ ابو نواس کی اوٹ میں آیا اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر چلا پر چڑھا لیا۔ پھر ابو نواس سے ایک طرف ہٹ کر وہ تیز پرواز شہباز کی طرح مڑا اور تیر چلا دیا۔ تیر اس جوان کی کنپٹی میں گھس گیا جو لڑکی کو اپنے آگے بٹھائے ہوئے تھا۔ گھوڑے کی باگیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ نیچے گر گیا۔ لڑکی بھی گھوڑے سے گر کر ایک طرف لڑکتی چلی گئی۔ ان تینوں نے اپنی تلواریں نکالی اور عقابوں کی طرف فدائین پر ٹوٹ پڑے۔ اپنی بھیانک آوازوں میں تینوں نے ایک ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اور اس طرح حملہ آور ہوئے جس طرح بھیڑیے گورخر کا شکار کرتے ہیں۔ لڑکی ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے اوپر سے چادر اتر چکی تھی۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ بڑے غور سے حملہ آوروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آن کی آن میں ان تینوں نے 3 فدائین کو قتل کر دیا۔ اب مقابلے پر 2 رہ گئے تھے۔ عمیر نے ہاتھ کے اشارے سے ابو نواس اور حوازن کو رکنے کے لیے کہا اور وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ اکیلا ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ اور خون کا پیغام تھا اور ان دونوں کی طرف وہ یوں دیکھ رہا تھا جس طرح سانپ اپنے شکار کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان آیا اور ایک جھٹکے سے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچنے کے بعد اس نے سامنے والے پر حملہ کیا۔ اسی لمحہ عمیر کے گھوڑے نے اپنی دونوں پچھلی ٹانگوں کی دولتی پوری قوت کے ساتھ دوسرے گھوڑے کو ماری اور اس کا گھوڑا اچانک ٹھوکر کھانے والے ٹٹو کی طرح زمین پر گر گیا۔ سامنے والے کی گردن کاٹنے کے بعد جب عمیر مڑا تو دوسرا زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمیر نے فوراً اپنا نیزہ سنبھالا اور گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اس کی چھاتی میں پیوست کر کے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ عمیر لڑکی کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا، خنجر نکال کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کی رسیاں کاٹی
اور اس کے منہ سے کپڑا ہٹانے کے بعد پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک شوخ و طرار لڑکی تھی۔ عمر کے لحاظ سے وہ اس حصے میں تھی جہاں بچپن اور جوانی ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے کے نقوش معصوم، دلکش اور حسین تھے۔ لڑکی نے بھی عمیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اسے ابدیت کسی گہرائی کے اندر پاکیزگی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی پھول برساتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا میں اپنے محسن اور نجات دہندہ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ عمیر سنبھل گیا۔ تمہارے لیے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور تمہاری ماں کے کہنے پر تمہاری مدد کو آئے ہیں۔ کیا میں یہ سمجھ لوں آپ موت کے مسافروں میں سے ایک ہیں؟ عمیر کی گردن جھک گئی۔ ہاں۔ لڑکی کی آنکھوں کے سامنے آنسو کے پردے حائل ہو چکے تھے۔ وہ تشکر کے آنسو تھے جنہیں اس نے پوچھ کر مغموم لہجے میں کہا، میرے محسن، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ نے ایک بیوہ کی بیٹی کی عزت بچائی ہے۔ دونوں جہانوں کا رب آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ عمیر نے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں نے اسے مقدس فرض جان کر کیا ہے۔ تم اب وقت ضائع نہ کرو، میرے گھوڑے پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ ہم فوراً واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے چند میل اوپر تاتاری مسلمانوں کے ایک کارواں کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمارا لشکر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہم فوراً کارواں کی مدد کو پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا فرض ہے جو ہماری زندگیوں میں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ عمیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اریتا اس کے قریب آئی۔ عمیر نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اتنی دیر تک ابو نواس اور حوازن سارے گھوڑوں کو پکڑ کر ایک دوسرے سے باندھ چکے تھے اور انہیں اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے وہ عمیر کے ساتھ ہو لیے۔ اپنے لشکر میں آ کر عمیر بوڑھی امینا کے پاس رکا اور اریتا کا بازو پکڑ کر اس کے سامنے اتارتے ہوئے کہا، کیا یہی تمہاری بیٹی ہے؟ امینا اٹھ کر بھاگی۔ اریتا، اریتا، میری بیٹی۔ وہ اسے گلے لگا کر رو رہی تھی۔ عمیر گھوڑے سے اترا اور تواس سے مخاطب ہوا، یا امیر، کوئی جاسوس دشمن کی خبر لایا ہے؟ ابھی تک کوئی واپس نہیں آیا۔ میں تم سے ایک اہم بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ پچھلی ساری رزم آرائیوں اور خاص کر تاتاریوں کے ساتھ جنگ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تاتاری گھوڑوں کی پیٹھ پر ہم سے زیادہ دیر تک بیٹھنے کے علاوہ وہ اسے بہتر طور پر ہانک سکتے ہیں۔ ان کے تیر ہمارے تیروں سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کی کمانیں بھی مختلف ہیں اور بنسبت ہماری کمانوں کے وہ دور تک تیر پھینکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دن ہو یا رات وہ کسی نامعلوم طریقے سے اپنی ساری فوج کے ساتھ ایک ربط رکھتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے چند دن تک تم اور ابو نواس دشت تاتار کی طرف کراکرم روانہ ہو جاؤ۔ تاتاریوں کا خاقان اوغدائی تیغ زنوں اور پہلوانوں کے مقابلے کرانے کا بے حد شوقین ہے۔ آج کل تاتاریوں کے دشت تک عرب تاجروں کے قافلے جا رہے ہیں۔ تم بھی ان تاجروں کے ساتھ روانہ ہو جانا اور اوغدائی کے سامنے مقابلوں میں حصہ لے کر تم دونوں اس کی نگاہوں میں ایک خاص مقام پیدا کر سکتے ہو، کیونکہ تلوار کی فن میں تمہارا اور کشتی میں ابو نواس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس طرح کچھ عرصہ ان کے اندر رہ کر تم ان کی ساری جنگی چالوں کا مطالعہ کرنا۔ جاتی دفعہ اپنے ساتھ پیغام رساں کبوتر لے جانا اور ان کے ذریعے مجھے اطلاعات بھیجتے رہنا، اور میں ان کے مطابق اپنے سپاہیوں کو تربیت دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد تم دیکھو گے ہر میدان میں ہمارا پلہ تاتاریوں پر بھاری ہوگا۔ کیا تم میرے اس مشورے سے اتفاق کرتے ہو؟ عمیر نے اپنا سر قدرے جھکا کر کہا، ہاں امیر، مجھے یہ مشورہ پسند آیا ہے، اور یہاں سے واپسی پر
میں ابو نواس کے ساتھ تاتاریوں کے دشت کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ تواس کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سامنے ندی کی کنارے کنارے کچھ سوار اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ تواس نے عمیر سے کہا، ہمارے جاسوس آ گئے، تم لشکر کو تیاری کا حکم دو، 1000 سپاہی سامان کی حفاظت کے لیے یہی چھوڑ دو۔ عمیر پیچھے ہٹا، 1000 اربوں کو پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیا اور 4000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے کر وہ اس جگہ آیا جہاں امینا اور اریتا دونوں ماں بیٹی تھی۔ عمیر کے ان کے پاس گھوڑے سے اترا اور امینا سے کہا، ہمارا لشکر تاتاریوں پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر رہا ہے، صرف 1000 سپاہی پڑاؤ کی حفاظت کے لیے یہی رہیں گے، تم دونوں ماں بیٹی دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوگی یا یہاں رکو گی؟ امینا نے بڑی شفقت سے کہا، بیٹا ہم یہاں انتظار کریں گی، جب تمہارا لشکر جنگ سے فارغ ہو کر اپنے مسکن کی طرف جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ روانہ ہوں گی، کیونکہ ہماری بستی تمہارے راستے میں پڑتی ہے۔ عمیر دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تواس کے پار آ کھڑا ہوا۔ چند ثانیے بعد لشکر کے جاسوس ان کے پاس آ کر گھوڑوں سے اترے اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر تواس سے کہا، میرے آقا، ندی کے کنارے 4 میل اوپر ندی سے 1 میل بائیں طرف تاتاری قافلوں کو لوٹنے کے بعد جوان لڑکیوں اور لوٹ کے سامان کے ساتھ شمال مشرق کی طرف جا رہے ہیں۔ تواس کے اشارے پر نقاروں پر چوٹ پڑی اور لشکر بڑی تیزی کے ساتھ ندی کے کنارے شمال کی طرف بڑھنے لگا۔